اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سن 2022 کے ماہ مبارک رمضان میں شرح و ترجمہ دعائے ابو حمزہ سمالی کے نوے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے کہ ان بچے کچے ماہ رمضان کے دنوں میں ہم بہترین فائدہ پروردگار متعال کے بندگی کے راستوں پر حاصل کر سکیں، اور انشاءاللہ ان دعاؤں کو، ان ائمہ علیہ السلام کے الفاظ کو وہ توجہ دیں کہ جو ان کا حق ہے۔ عزیزان گرامی، دعا کو جہاں تک ہم نے مطالعہ کیا تھا وہ ایک مرحلہ تھا جہاں پر ہم نے پروردگار متعال سے دو چیزیں طلب کی۔ ہم نے پروردگار متعال سے عرض کیا کہ یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم جلد از جلد توبہ کے درجے پر نائل ہو جائیں۔ عزیزان گرامی، یہ راتیں مغفرت اور توبہ کی ہی راتیں ہیں۔ یہ راتیں اپنے گناہوں کا اقرار کرنا اور ایک ایک کو یاد کرنا اور ان کی توبہ کو طلب کرنے کی رات ہے۔ عزیزان گرامی، اسی رات میں آپ امام علیہ السلام کے الفاظ میں پروردگار متعال سے عرض کر رہے ہیں کہ وَانْقُلْنِي إِلَى دَرَجَةِ التَّوْبَةِ إِلَيْكَ، پروردگارہ ہمیں توبہ اور مغفرت حاصل کرنا نصیب فرما۔ اس کے بعد ہم نے عرض کیا کہ یا اللہ ہمیں مدد کر کے ہم اپنے حال پر گریہ کر سکیں۔ عزیزان گرامی، دل کے حالات بہت خراب ہیں، دل پتھر ہو چکے ہیں۔ اگر دل کا پتھر ہونا بیماری ہے تو دعا کے جملات اس کی دوائی ہے۔ عزیزان گرامی، 1400 سال پہلے آپ کے امام نے آپ کے دل کے حالت کو سمجھ کر اس وقت وہ جملے ادا کیے اور تحفے کی صورت میں آپ تک پہنچائے، تاکہ آج جب آپ پروردگار متعال کے بارگاہ میں شب قدر میں دوسری راتوں میں حاضر ہو کے کچھ دعا کرنا چاہیں تو آپ پروردگار متعال سے عرض کریں کہ یا اللہ ہمیں مدد کر کے ہم اپنے حال پر گریہ کر سکیں۔ پروردگارہ ہمیں تو مظلوم کربلا کے مصائب پر بھی جب تک 20-30 منٹ باقاعدہ نہ رلایا جائے، سنگین الفاظ جب تک ادا نہ کیے جائیں، ہمیں رونا نہیں آتا۔ پروردگارہ یہ کیا دلوں کی حالت ہو گئی۔ اولیاء اللہ، پروردگار متعال کے دوست جن کے دل نرم ہوا کرتے تھے، گناہوں کی وجہ سے سخت نہیں ہوا کرتے تھے، وہ امام حسین علیہ السلام کے نام پر اتنا گریہ کرتے تھے کہ ان کی آنکھیں تار ہو جایا کرتی تھیں۔ صرف نام کافی ہوتا تھا حسین کا، یا السلام علیک یا ابا عبداللہ کہہ کر اتنا گریہ کرتے تھے کہ ان میں توانائی نہیں رہتی تھی مزید گریہ کرنے کی۔ اور ہمارا دل ہے کہ جب تک مختلف طریقوں سے مختلف شدید ترین مصائب بیان نہ کر کے امام حسین علیہ السلام کے غم کو پیش کیا جائے، ہمارے آنکھوں سے آنسو ہی نہیں نکلتے۔ پروردگارہ وَأَعِنِّي بِالْبُكَاءِ عَلَى نَفْسِي، میری مدد کر کے میں اپنے حال پر گریہ کر سکوں۔ فَقَدْ أَفْنَيْتُ بِالتَّسْوِيفِ وَالْآمَالِ عُمْرِي، میں نے اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا اچھے کاموں کو ٹال مٹول کر کے، اور مختلف بیہودہ چیزوں کی، مختلف بے فائدہ چیزوں کی آرزو کو ذہن میں پرورش دے کر اپنی زندگی کو ضائع کر دیا۔ وقد نزلت منزلۃ الآیسین من خیری، اور اب میں اپنے آپ سے نا امید ہو چکا ہوں۔ جب بھی کچھ اچھا کرنا چاہتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ یہی مصیبتیں میرے ہاتھ اور پیر کے سامنے آ جاتی ہیں اور میں اپنے اچھائی سے رک جاتا ہوں۔ اب پروردگارہ میں اپنے اچھے کام سے، اپنے آپ کے لیے کوئی فائدہ مند کام کرنے سے نا امید ہو چکا ہوں۔ فَمَن يَكُونُ أَسْوَأَ حَالًا مِّنِّي إِنْ أَنَا نُقِلْتُ عَلَى مِثْلِ حَالِي إِلَى قَبْرِي، تو پروردگارہ مجھ سے برا حال اور کس کا ہوگا اگر میں اس حال میں اپنے قبر میں ڈالا جاؤں۔ پروردگارہ لم امہدہ لرقدتی، اس قبر کو میں نے سونے کے لیے تیار نہیں کیا ہے۔ ولم افرشہ بالعمل الصالح للضجعتی، نہ میں نے نیک اعمال کے ذریعے اس قبر کی فرش کو آرام دہ بنایا ہے۔ پروردگارہ، عزیزان گرامی، تسلسل کو برقرار رکھنا ضروری تھا، اسی لیے دعا کے پچھلے حصے کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا،
اور اب جس حصے کا آج ہم مطالعہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وَمَا لِي لَا أَبْكِي، اے میرے معبود میں کیسے اپنے حال پر گریہ نہ کروں، کیسے اپنے حال پر اشک نہ بہاؤں، وَلَا أَدْرِي إِلَى مَا يَكُونُ مَصِيرِي، پروردگارا مجھے تو یہ تک نہیں پتا کہ میں کس راستے پر چل رہا ہوں۔ پروردگارا جب میں اپنے عقائد کو دیکھتا ہوں، جب میں اپنے دعووں کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں بہترین شخص ہوں، صراط مستقیم پر گامزن ہوں، اہل بیت علیہ السلام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء کا چاہنے والا ہوں۔ لیکن پروردگارا جب میں اپنے اعمال پر نظر ڈالتا ہوں، پروردگارا جب میں اپنے گفتار پر، رہن سہن کے طریقے پر، جب میں اپنے کردار پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے کوئی مناسبت محسوس نہیں ہوتی اپنے دعوے میں اور میرے ان کاموں میں۔ پروردگارا اتنی ڈسپیرٹی، اتنا فرق اس چیز میں کہ جس کو میں سوچتا ہوں اور اس چیز میں کہ جس پر میں عمل کرتا ہوں۔ پروردگارا اب یہ سب دیکھ کر میں کیسے اپنے حال پر گریہ نہ کروں، جبکہ مجھے اپنے انجام کا ہی نہیں پتا کہ آخر میں کیا ہونے والا ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَأَرَى نَفْسِي تُخَادِعُنِي، پروردگارا میں کیسے اپنے حال پر گریہ نہ کروں جبکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرا نفس مجھے مستقل دھوکہ دے رہا ہے، مستقل اس نے مجھے دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ کبھی اس دھوکے باز نفس کی خواہش پر میرا وقت ٹی وی سیریز دیکھنے میں گزر جاتا ہے، کبھی ڈراموں کو دیکھنے میں گزر جاتا ہے، کبھی ان کے ریلیز ہونے کے انتظار میں گزر جاتا ہے، فلمیں دیکھنے میں گزر جاتا ہے، عجیب اور غریب بغیر کسی فلسفے کی، بغیر کسی بنیاد کی تقریبوں کو اٹینڈ کرنے میں گزر جاتا ہے، اس چیز کو سیلیبریٹ کرنا، اس چیز کو سیلیبریٹ کرنا، یہ برتھ ڈے فنکشن، وہ برتھ ڈے فنکشن۔ پروردگارا یہ کیسا دھوکہ ہے جو کہ میرے نفس نے مجھے دیا ہے کہ جیسے جیسے میرے زندگی کے دن گزرتے جاتے ہیں، جیسے جیسے میرے زندگی کے برس گزرتے جاتے ہیں، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے زندگی میں اور اضافہ ہو چکا ہے۔ بجائے اس کے کہ میں سنجیدگی سے کام لوں، اپنے آپ کو مزید کنٹرول کروں، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے وقت میں تو اور اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، اور ہر پل جو میرے زندگی کا گزرتا ہے وہ مجھے موت کی طرف آگے لے جاتا ہے۔ بس پروردگارا میری مدد کر کہ میں اپنے حال پر گریہ کر سکوں، کیونکہ وَأَرَى نَفْسِي تُخَادِعُنِي، میرا نفس مجھے بار بار دھوکہ دے رہا ہے، وَأَيَّامِي تُخَاتِلُنِي، اور میرے زندگی کے ایام، دن اور رات اس انتظار میں ہے کہ مجھے دبوچ لیں، کسی نہ کسی طرح میرا شکار کر لیں۔ عزیزان گرامی کتنی خوبصورت تعبیر دعا کے الفاظ میں استعمال ہوئی ہے کہ دن اور رات میرا شکار کرنا چاہتے ہیں، کسی نہ کسی طرح مجھے غافل دیکھ کر دبوچ لینا چاہتے ہیں، اور بات واقعاً درست ہے۔ یعنی دن اور رات مختلف موت کی وجوہات ہم پر حملہ آور ہوتی ہیں، اور یہ تو پروردگار متعال کا فضل و کرم ہے کہ ہر روز ہم زندہ اور سلامت گھر واپس لوٹتے ہیں، بستر پر آرام کرتے ہیں، لیکن یہ دن اور رات اس انتظار میں ہے کہ کس دن پروردگار متعال کی مرضی ہو تو وہ ہمیں ایک سانس بھی لینے کی فرصت نہ دے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وَقَدْ خَفَقَتْ عِنْدَ رَأْسِي أَجْنِحَةُ الْمَوْتِ، ہاں میرے معبود اب تو موت کے پروں نے میرے سر پر سایہ ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ پروردگارہ میری جوانی بھی چلے گئی، کھیل کود کے ایام بھی چلے گئے، اب تو ہڈیاں بھی کمزور ہونے لگی ہیں، بال سفید ہونے لگے ہیں، اور اب کسی وقت بھی یہ امکان ہے کہ جن خبروں کو، جن میسیجز کو میں دوسروں کے بارے میں دیکھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون ان کے بارے میں پڑھا کرتا تھا، تو ان خبروں کو سن کر لوگ میرے بارے میں انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ رہے ہوں۔ ہاں عزیزان گرامی توجہ کریں، اس دھوکے کا احساس کریں کہ جس میں ہم 24 گھنٹے اپنے زندگی کے گزارتے ہیں، اور جس دھوکے کو ہمارے نفس نے ہم پر مسلط کیا ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے
کہ صرف اتنا سوچیں کہ رمضان کے ماہ مبارک رمضان کے شروع ہونے سے لے کر تو اب تک کتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. کیا موت دوسروں کے لیے بنی ہے اور کیا ہم ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے آئے ہیں؟ کیا اگلی باری ہماری نہیں ہو سکتی؟ عزیزان گرامی، اگرچہ کہ دعا کا یہ مرحلہ اختتام پذیر نہیں ہوا، لیکن ہم شرح و ترجمہ دعائے ابو حمزہ سمالی کے 90 حصے کو یہاں پر ہی اختتام پذیر کرتے ہیں. انشاءاللہ اگر فرصت ملی تو دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.